أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہمارا آج کا جو موضوع ہے، آج کل جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے قرآن کی حقانیت اور اس کی وساطت سے نبوت کی حقانیت. یعنی قرآن حق ہے، واقعاً بشر کلام بشر نہیں ہے بلکہ کلام خدا ہے، اور جس پر نازل ہوا ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہترین دلیل، ناقابل تردید دلیل ہے اس بات پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں. تو اب اس سلسلے میں پچھلی بار ہم پہنچے تھے، واٹر سائیکل کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اب ہم جیولوجی پر آئیں گے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جیولوجی میں بعد پہ جائیں گے، پہلے ہم بائیولوجی پر آئیں گے. بائیولوجی کیا؟ بائیولوجی کا سائنس بھی قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن میں ہے، صرف فہم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے. تو اب بائیولوجی دو سائنسوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے حیوانات کا علم اور دوسرا ہے نباتات کا علم. دونوں کا یکجا کر کے بائیولوجی بنتا ہے. اب بائیولوجی جب حیوانات کا علم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حیوانات کی بقا باقی رہنا، حیوانات کی بقا اس کرۂ ارض پر کس وجہ سے ہے؟ عمل تولید کی وجہ سے ہے، ریپروڈکشن کی وجہ سے. سبھی حیوانات کی بقا، یعنی حیوانات کی جو نسل کے بعد نسل آتی رہتے ہیں، وہ عمل تولید کے ذریعے سے ہے. پھر کیا نباتات میں بھی ایسا کوئی عمل ہے؟ جی ہاں، ایسا ہے. تو آپ کو عجیب لگے گا کہ 19ویں صدی کے اندر جب علامہ اقبال یورپ چلے گئے تو کسی بہت بڑے انٹلیکچوئل پر بیٹھے تھے، تو ایک کلام کرتے کرتے ایک آیت پڑھی، اور جو ہی وہ آیت پڑھی تو وہ سامنے جو بیٹھا تھا وہ ایک دم سے اچھل پڑا. تو کہا کہ کیا یہ قرآن میں ہے؟ اور آپ کا دعویٰ ہے قرآن 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا ہے، کیا ایسا ہے؟ ہم نے کہا تو یہ تو کمال ہے. یہ جو دریافت ہے کہ پلانٹس میں بھی، انسانوں کے اندر بھی، حیوانوں کے اندر بھی اور باقی چیزوں کے اندر بھی جوڑے باتیں پائی جاتے ہیں، جوڑے پائے جاتے ہیں، نر اور مادہ پایا جاتا ہے، پازیٹیو اور نگیٹو پایا جاتا ہے. یہ تو تازہ دریافت ہے سائنس کی. یہ 7ویں صدی میں کیسے نازل ہوئی؟ تو کہا ہمارے پیغمبر نازل ہوا ہے قرآن. تو کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس شخص نے اسی وقت ایمان لایا اور کلمہ پڑھ لیا. تو یہ ہے کمال قرآن کا یعنی اللہ کا، کہ بہت پہلے جب کہ جاہلیت کے اندر تمام عالم انسانیت سوئی ہوئی تھی، اس زمانے میں اپنے حبیب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور اس میں ایسے اکتشافات کیے علوم کے، تمام علوم کے، کہ دنیا آج دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے اور کیوں کر ہوا. تو اس سلسلے میں
ہم پہلے شروع کریں گے اس بات سے کہ ایولیوشن کے اندر کہا جاتا ہے کہ زندگی جو ہے لائف ہیز اسٹارٹیڈ فرام واٹر. لائف جو ہے یہ اصل میں پانی سے شروع ہو گئی ہے. پانی سے کیا یہی حقیقت ہے. سائنس کہہ رہا ہے کہ پہلا جو ذی حیات تھا، پہلا جو جاندار تھا، وہ ایک آرگینزم تھا جس کو امیبا کہتے ہیں. AMOEBA امیبا. امیبا ون سیلڈ آرگینزم ہے. ون سیلڈ، ایک ہی سیل ہوتی ہے. وہی آرگینزم ہوتا ہے پانی میں. خشکی میں نہیں ہو سکتا ہے، پانی میں ہو سکتا ہے. اور وہ تولید اس کا کیسے ہوتا ہے کہ وہ ایک امیبا دو میں بٹ جاتا ہے. پہلے نیوکلیس دو میں بٹ جاتا ہے، پھر اس کے ارد گرد باقی چیزیں ڈپلیکیٹ ہو کے، باقی چیزیں جیسے فیٹ سیلز ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں وہ بھی ڈپلیکیٹ ہوتی ہیں، الگ الگ نیوکلیس کے پاس چلے جاتے ہیں، پولرائزیشن ہوتی ہے. اور پھر بعد میں جو باہر سے جیلی ہوتی ہے تو وہ جیلی ایسے بیچ میں سے بھی تبدیل یہ کٹ ہو جاتی ہے. ایک حصہ ایک طرف جاتا ہے، دوسرا حصہ دوسری طرف. تو گویا امیبا کے دو بنتے ہیں، 2 کے 4 بنتے ہیں، 4 کے 8، اس طرح سے ریپروڈکشن ہوتا ہے. اچھا، تو گویا پانی سے حیات شروع ہو چکا ہے. یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. کب؟ یہ کب کی بات ہے؟ میڈیول ایجز کے بعد، جبکہ بایولوجی کمال کو پہنچی تبھی یہ پتہ چلا. پہلے تو پتہ نہیں تھا نا، بالکل پتہ نہیں تھا. لیکن قرآن فرماتا ہے، قرآن کے اندر کلام الہی یہ ہے کہ ہر ذی حیات جو ہے وہ پانی سے پیدا ہو چکی ہے. پانی سے دو معنی ہیں. پانی سے کیا مطلب؟ 2 چیزیں. پانی سے ذی حیات پانی سے پیدا ہو چکے ہیں. پانی سے کے 2 میننگ ہے. ایک پانی کے اندر، اور دوسرا یہ کہ پانی جو ہے، پانی خود پانی ہی وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. امیبا کیا ہے؟ امیبا زیادہ تر پانی، اور اس میں کچھ اور گرینیولز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے. گویا پانی آپ کے اندر جتنا ہے، 90% آف آور باڈی از واٹر، ہے نا. یہ ہم آج کل چھوٹا بچہ، پرائمری اسکول میں پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے. تو یہ چیز قرآن میں کیسے لکھی ہے اسے؟ اولم یارا، کیا نہیں دیکھا کہ الذین کفروا، انہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں نے. کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کیا؟ ان السماوات والارض، ان السماوات والارض. یہ اتنا سا آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کسی میں. کانتا رتقن ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ پڑھے ہوئے ہیں. کانتا رتقن ففتقناہما، یہ بھی پڑھے ہیں. ففتقناہما، پھر اللہ نے ان کو الگ کیا. اب یہاں سے ہمیں آج کی بات ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، کل شیء حی. افلا یؤمنون، افلا یؤمنون. پس یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ یہ سورہ انبیاء کی الانبیاء کی 30ویں آیت ہے. الانبیاء کی 30ویں آیت ہے یہ. اور اس آیت کا آخری ٹکڑا، پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی بحثوں میں. تو آخری حصہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور اللہ نے ہر ذی حیات کو پانی میں سے پیدا کیا. پانی سے یا پانی میں سے یا پانی کے ساتھ، یعنی پانی کو ایک مینز بنا کے بھی، یا پانی سے ہی بنے ہوئے.
جو میٹیریل ہے جس سے بنا ہوا ہے تو وہ پانی ہی پانی ہے. اسی لیے کہتے ہیں الماء حیات، پانی زندگی، پانی زندگی. اب اللہ کا سوال افلا یؤمنون، یہ کافر لوگ ایمان کیوں لاتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ اس بات پر مومنوں نے بھی تب ایمان نہیں لایا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے افلا یتدبرون القرآن، تفکروا، غور و فکر کرو. تو مسلمانوں نے بھی غور و فکر نہ کی. اس وقت کے جو قرآن کے مفسرین تھے انہوں نے بھی یہ نقطہ تب بیان نہیں کیا. اور اگر غور و فکر کرتے تو مسلمانوں کے فرقوں کے فرقے کیوں ہوتے آج؟ افلا یؤمنون، یہ سوال جو ہے، اس سوال میں ایک بہت بڑا سمندر معنی کا بھرا ہوا ہے. پھر وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ خطاب کن کی طرف ہے؟ کافروں کی طرف. اولم یری الذین کفروا، اور جنہوں نے یہ ایمان نہیں لایا پورے کے پورے طور پر، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جائے اسلام میں. جو پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے اور یہ اکتشافات صدیوں بعد کیے تو انہوں نے بھی تو پھر پورے کا پورا ایمان نہیں لایا. بات ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے، اس میں آئرنی کتنی ہے اللہ کے اس کلام میں. خطاب تو کافروں سے ہے، لیکن یہ فٹ آتا ہے، سواد آتا ہے مسلمانوں پر بھی، خواب خرگوش میں پڑے ہوئے مسلمانوں پر بھی. آ رہا ہے یا نہیں؟ جو ہمارے ابتدائی سائنسدان ہیں ان میں سے بھی سب کے سب کو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کا کمال ہے کہ ایک بنیاد بنا کے دے دی یورپ کو، اور یورپ نے اسی بنیاد پر علوم کو آگے لے لیا. ان کی اپنی بنیاد کچھ نہیں تھی. جو اسلام پہنچا قرطبہ میں، اسپین میں، وغیرہ وغیرہ جگہوں پر یورپ میں، تو اسی سائنس کی بنیاد پر ہر فیلڈ میں، جغرافیہ میں بھی، بائیولوجی میں بھی، میڈیسن میں، ہر فیلڈ میں علوم کے بنیاد جو ہے وہ بنیاد ہے مسلمان سائنسدان جو اس وقت. لیکن وہ کہاں سے آئے؟ عام مسلمانوں میں سے نہیں، بلکہ اس مدرسے میں سے جس میں 4000 طالب علم پڑھتے تھے، اور جو چلاتا تھا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام. اور اسی لیے اس کو سپرمین کہا جاتا ہے، سپرمین آف اسلام. مسلمان اس کو نہیں مانتے سب کے سب، لیکن جو انٹلیکچوئل ورلڈ ہے، علم کی دنیا، وہ اسے کہتے ہیں سپرمین آف اسلام. تو یہ ہے پہلی آیت. اگلی آیت وہ ہے واللہ، اور بے شک اللہ نے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، من ماء. ہمیں تو یہی ایک ٹکڑا چاہیے، لیکن اس میں اور کچھ چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں. فمنہم، پھر ان میں سے، دابہ میں سے، یہ دابہ اصل چیز ہے. دابہ کہتے ہیں جانور کو. جانور کی ٹرم جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گی ہر ذی حیات پر بھی، خاص کر زوالوجی کی ہر ذیات پر. فمنہم، ان میں سے، دابہ میں سے. ومنہم، ان میں سے. یمشی، کچھ ایسے ہیں جو کہ چلتے ہیں، علی بطنہ، پیٹ کے بل. کیا ہے کوئی جو پیٹ کے بل چلتے ہیں؟ کون؟ ہاں، کریپر، سب کے سب. علی ریپٹائل، سب کے سب پیٹ کے بل چلتے ہیں. ریپٹائل میں کچھ میں وہ پاؤں وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن چلتے ہیں تب بھی پیٹ سے، پاؤں آگے لے جانے، مگرمچھ وغیرہ، سیلمینڈرز، مگرمچھ وغیرہ وغیرہ. ومنہم، اور دوسرے، ومنہم من یمشی، جو کہ چلتے ہیں، علی رجلین. ان میں کون آئیں گے؟
دو پاؤں سے چلتے ہیں، دو ٹانگوں سے چلتے ہیں. ہم بھی آئیں گے، انسانی نہیں اور سارے بھی، بہت سارے آئیں گے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي جو کہ چلتے ہیں عَلَى أَرْبَعٍ، چار پا جو ہیں، چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی ٹانگ ہی بنتے ہیں. عَلَى أَرْبَعٍ، یہ اللہ کا کمال ہے. یخلق اللہ ما یشاء، یخلق اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہے وہ پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کیا ہے؟ ہاں جی، سورہ نور کی 45ویں آیت، 45 سورہ نور کی 45 کیا ہے؟ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پہ، یعنی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. لیکن قدیر کیوں رکھا اور قادر نہیں رکھا؟ ان اللہ علی کل شیء قادر، قدیر کیوں رکھا؟ کیا؟ بہت زیادہ مبالغہ. اس لفظ کو کیا کہتے ہیں جس میں مبالغہ ہو کسی صفت کا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں. دیکھیں، صفت جو ہوتی ہے، ایک صفت ہے مثلا قائم، ایک دوسری چیز ہے اسی قائم کا قیوم بنا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ کھڑا ہے، قائم ہے، کھڑا ہے، پولیس والے کی طرح یا ملٹری والے کی طرح کھڑا. اور یہ اللہ بھی کھڑا ہے، یہ بھی قائم ہے. تو اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس چیز کو صفت نہیں کہتے، اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. اور یہ صفت مشبہ جو ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی. ایک چیز ہوتی ہے جو اظہر صاحب نے کہی، مبالغہ یعنی حد سے زیادہ. یہ قیام کی جو صفت ہے وہ اس میں حد سے زیادہ ہے، مبالغہ. یہ ایک چیز ہے. جیسے آپ کھڑے ہیں، اللہ ویسا کھڑا نہیں ہے. آپ کو ایک دم سے کبھی کبھی ہمارے ایک ساتھی کی طرح چلتے چلتے بھی نیند آتی ہے اور پھر دیر سے آتا ہے درس. تو گویا یہ صفت جو ہے، سمجھ لیجیے، یہ صفت جو ہے یہ عارضی ہے. یہ والی صفت عارضی ہے. ابھی میں قائم ہوں، ابھی جا کے بیٹھوں گا. ابھی قائم تھا، ابھی بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ صفت جو ہوتی ہے مبالغہ والی، اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے، اس کا دوام ہوتا ہے. دوام یعنی پرمننٹ ہوتا ہے. جو اللہ قائم ہے وہ پرمننٹ قائم ہے. لا یاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ بھول جاتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے. یہ اسی لیے یہ قدیر کا لفظ اسی لیے استعمال کیا. آپ دیکھیے، یہ رجلین والے جو ہیں، رجلین والے، یہ بطن والے چلنے والوں پر بھی اور چار ٹانگوں پر چلنے والے بھی، ان کے ساتھ اس رجلین والے کو بھی رکھا. کیوں رکھا؟ کیونکہ بیسیکلی یہ ایک جانور ہی ہے. یہ اصل میں جانور ہی ہے. اور بلکہ اگر یہ غور و فکر نہ کرے، اگر اس میں عقل نہ ہو تو ان سے بھی بدتر ہے. سمجھ آئی نا بات؟ اچھا، تو اب اس میں پہلے ہمارے موضوع پر یہ پہلا حصہ، واللہ خلق کل دابۃ. اب ہم بھی دابہ ہیں، کیونکہ دابہ میں آگے نا، ہم دابہ یعنی جانور، ہم بھی جانور. مین از اے سوشل اینیمل. ہاں ٹھیک ہے کہ نہیں؟
من مائن پیدا کیا کس سے؟ من میں سے سب کچھ، وہ دونوں معنی جو ہم نے کہے وہ دونوں اس میں آئیں گے، تو لہٰذا پانی ہی پانی. تو یہ بھی تازہ ترین یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دریافت ہو کے پتہ چلا. حالانکہ تھی، اگر کوئی غور و فکر کرتا تو یہ چیزیں سمجھ جاتا ہے، لیکن غور ہی نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی آدمی چلتا ہے اسے سکپ کرتا ہے. یہ دوسری آیت. اور پھر تیسری آیت، میں تیسری چوتھی پر لوں گا کیونکہ میں وہی بتاؤں گا جس نے وہ جو انٹلیکچوئل تھا جس کی بنیاد پر اس نے ایمان لایا اور تعجب کیا، اچھل گیا، اور وہ اکثر و بیشتر آپ بھی پڑھتے ہیں، میرے سے زیادہ پڑھتے ہیں. میرے سے زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو جا کے ختم وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے میرے سے زیادہ پڑھتے ہیں. حالانکہ علم کے لیے تھی، لیکن ہم حاجات کے لیے اور میت کی مغفرت کے لیے اور بیمار کے ٹھیک ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ علم کے لیے، اور اکثر پڑھتے ہیں. یہ 36:36 ہے. بتائیے 36:36 کیا ہوتا ہے؟ 36واں سورہ اور 36ویں آیت. کون سی ہے؟ پڑھیے. سورہ یاسین. کون سی یاد نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں. سبحان الذی، سبحان الذی، جس نے کہ سبحانہ کے معنی، سبحانہ یعنی پاک اور پاکیزہ ہے. کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے. وہی ہوتا ہے سبحانہ. سبحانہ ٹاپ موسٹ ذکر ہے. اس کے ساتھ اللہ لگائیے، سبحان اللہ. یہ ذکر آپ پڑھتے رہیں گے، پھر اور کسی ذکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اسی لیے یہ جو ہمارا ہے وہ تسبیحات اربع، اس میں یہ آتا ہے سبحان الذی خلق الازواج. اب آ گئی بات پیئرز پر جوڑے، نر اور مادہ. سبحان الذی خلق الازواج، کہاں یہ ازواج پیدا کیے؟ کلہا کے ایک معنی یہ ہے کہ سب کے سب، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر جگہ، کہیں پیئرز کے بغیر بات نہیں. کہاں آپ تھوڑی سی تفصیل دے دی ہے. مما، تم بے تو جو اگاتی ہے، الارض ومن انفسہم، اور اپنے نفسوں میں بھی، اپنے انفاس میں، ومما لا یعلم، اور ہر اس جگہ جس کی تمہیں پتہ بھی نہیں. ومما لا یعلمون. یاسین 36ویں آیت. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض. اب اس تنبت الارض میں نباتات بھی آ گئے. تنبت الارض پانی ارض کا حصہ ہے، تو اس لیے پانی میں سے جو بھی پیدا ہوتا ہے ان سب میں بھی آ گیا، یعنی حیوانات میں بھی اور جمادات میں بھی، حیوانات میں بھی اور نباتات میں بھی. اب چونکہ ارض خود بخود بجائے خود یہ جمادات بھی ہیں، تو لہذا جمادات میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے. جو غیر ذی حیات ہیں ان میں کیا آئے گا؟ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایلیمنٹس، ہے نا. اور اس کے بغیر کچھ نہیں. خود زمین، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، پازیٹیو نیگیٹو، ہر جگہ یہ ہے ازواج کی مختلف شکلیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایک شکل یہ ہے کہ نر اور مادہ، ٹھیک، اور دوسری شکل یہ ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو. تیسری شکل ہے کہ خالی چارج،
الیکٹرک چارج پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. اس طرح سے اس کا آپ جب ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھنے بیٹھیں گے تو ایک بڑا مقالہ بن جائے گا. صحیح. اور یہی وہ آیت ہے جب سننے والے نے اس نے کہا یہ کیا 7ویں صدی میں یہ، اور ہم آج پہنچے ہیں اس مقام پر کہ ایٹم کے اندر بھی ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں. اچھا، اگلی آیت جو میں نے ابھی چھوڑی تھی، 4تھی آیت. وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ہے، اللہ وہی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ جس نے پیدا کیا، من الماء یہاں بھی پانی، من الماء بشرا، بشر کو یعنی انسان کو، من الماء بشرا، پھر اب انسان پر آ گیا. فَجَعَلَهُ پھر اس کو بنا دیا، فَجَعَلَهُ اور اس کو بنا دیا، کیا بنا دیا؟ نسباً ڈار اور میر اور وغیرہ وغیرہ، فیملیز، یعنی فیملیز میں ان کو بنا دیا. نسبا وَالسِّحْرَ اور صحرا، خاوند اور بیوی، صحرا نکاح کے ذریعے سے خاوند اور بیوی بنا دیا. وَكَانَ رَبُّكَ اور ہے آپ کا رب، آپ فخر سے بولو، کان ربک آپ کا رب ہے. آپ کا رب کیا ہے؟ قدیرا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. ٹھیک. اس کا حوالہ جو ہے وہ میں لکھنا بھول چکا ہوں، تو یہ موبائل پر سے نکل آئے گا. تو یہ تھا ابتدائی بحث اس چیز کی. اوکے. والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.